محترم ناظرین و سامعین، جیسا کہ ہمیں اور آپ کو سب کو خبر ہے کہ ابھی چند ہی ساعتوں کے بعد، چند ہی ایام کے بعد رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہوگا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو ایک مرتبہ پھر سے رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ، برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا۔ لیکن اہم یہ ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں اور آپ کو رمضان عطا کر دیا۔ رمضان ہم کیسے گزاریں گے، رمضان کا ہم کیسے استقبال کریں گے، یہ اہم ہے، اور اسی حوالے سے چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر رمضان کی تیاری کر لیں۔ رمضان کے مبارک مہینے میں ہم اور آپ کیسے عبادت کریں گے، کس انداز سے رمضان کا مہینہ گزاریں گے، اور کیسے رمضان کی فیض و برکات سے ہم اپنے آپ کو مستفید کریں گے، یہ جاننا نہایت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا طریقہ کیا تھا، قرآن کریم کے ذریعے اللہ رب العزت ہمیں کیا سبق دیتا ہے، کیا پیغام دیتا ہے، کس انداز سے ہمیں رمضان کے اندر رب کی رحمتوں کو اپنے دامن میں بھرنا ہے، یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور انشاءاللہ الکریم میں چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، صحابہ اور تابعین کے اقوال و ارشاد کی روشنی میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تو رمضان کے مبارک مہینے سے وہی شخص صحیح معنوں میں اپنے آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے جو اس طرح سے رمضان گزارے کہ اس کی تمام تر ترجیحات صرف رضا الہی ہو، کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی نیت کو خالص کیا جائے، ہماری نیت کے اندر اخلاص شامل ہو، ہمارا ہر عمل اخلاص پر مبنی ہو۔ ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ آنے والا رمضان گزشتہ رمضان سے بالکل الگ ہوگا۔ ہمارا رمضان جب آتا ہے، چند دنوں تک مسلمان بالخصوص ہمارا نوجوان عبادت میں، تلاوت میں، تراویح میں منہمک نظر آتا ہے، اور ایک عشرہ گزرتا ہے، دوسرے عشرے کا آغاز نہیں ہوتا ہے، اس سے پہلے ہی ہمارا نوجوان طبقہ عبادت سے، تلاوت سے اور نماز تراویح سے جی چراتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ اس مزاج کو تبدیل کیا جائے اور آنے والے موسم بہار میں صحیح معنوں میں خود کو تیار کر کے رب کی رحمتوں سے اپنے آپ کو مالا مال کیا جائے۔ تو ہمیں روزہ بھی رکھنا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، نماز تراویح کی پابندی بھی کرنی ہے، پورا مہینہ نماز تراویح کی پابندی کرنی ہے، یہ مزاج بنانے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مزاج بھی ہونا چاہیے کہ روزانہ کم از کم ہم صبح سے شام تک 3 پارہ قرآن کریم کا ختم کریں گے۔ یہ مزاج جب بنائیں گے تو انشاءاللہ توفیق خداوندی بھی ہماری شامل حال ہوگی۔ نماز تراویح کا خصوصاً اہتمام کرنا ہے، اور بعد نماز فجر یا سحری کے بعد یا سحری سے پہلے ہمیں تہجد کی نماز بھی پڑھنا ہے، سحری سے پہلے، اور سحری کرنے کے بعد یا سحری کرنے سے پہلے اور نماز فجر کے بعد ہمیں اوراد و وظائف پڑھنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ امور ہمیں اپنے آپ پر لازم کرنے ہوں گے اگر ہم صحیح معنوں میں رمضان کی موسم بہار کے اندر ہم جو ہے اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہماری نیت خالص ہونی چاہیے، اس کے ساتھ پھر ہمارا دل بھی صاف ہونا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم نے روزہ کا اہتمام کر لیا، قرآن کی تلاوت کا بھی اہتمام کر لیا، لیکن ہمارا دل صاف نہیں ہے اپنے مومن بھائی کے حوالے سے، ہمارا دل صاف نہیں ہے اپنے پڑوسی کے حوالے سے، ہمارا دل صاف نہیں ہے اپنے تمام تر مومنین کے حوالے سے، تو یقین کیجئے ایسا ایمان اور ایسا روزہ رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے تمام گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ تو شرط لگا دی گئی، ایسا روزہ جس میں ایمان بھی ہو، جس میں احتساب بھی ہو۔ اگر ایمان نہ ہو، احتساب نہ ہو،
تو پھر صرف بھوکا پیاسا رہنا یہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ تو سمجھ میں آیا، سبق یہ ملا کہ روزہ رکھنا بھی ضروری ہے، اور روزہ اس حال میں رکھنا ضروری ہے کہ ہم ایمان اور احتساب کی منزل میں ہوں، ایمان بھی کوٹ کوٹ کر ہمارے اندر بھرا ہو اور ہم احتساب بھی کرتے ہوئے نظر آئیں۔ ہمارا عمل کیا ہے، ہمارا صبح و شام، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا طرز طریقہ، طرز تعلیم، طرز حیات، یہ ساری چیزیں ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، 30 سال کی عمر میں تقریباً آپ نے کلمہ پڑھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں داخل ہوئے، اور تقریباً 36 سال کی عمر میں، یعنی صرف 6 سال آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں، آپ کی صحابیت میں آپ نے 6 سال گزارے، اور 36 سال کی عمر مبارک میں آپ کا وصال ہو گیا۔ ذرا دیکھیں اس 6 سال میں آپ نے کون سا اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ اتنا اعلیٰ مقام حاصل کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو فرمایا کہ یہ جو میرا سعد ہے یہ جنتی ہے، اللہ نے اس کو جنت کا مژدہ عطا فرمایا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کتابیں اور خاص طور سے کتب حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جناب جبریل امین نے جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور آپ کی شان کو بیان فرمایا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے درمیان ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، میں تمہیں بتاؤں کہ بھی جو آنے والا انسان ہے وہ جنتی انسان ہے، وہ ایسا انسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو جنت کا مژدہ عطا فرمایا ہے۔ تمام صحابہ دروازے کی جانب متوجہ ہو گئے کہ آخر وہ کون سا خوش نصیب انسان ہے، صحابی ہے کہ جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی قرار دے دیا، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ تمام صحابہ جنتی ہیں، لیکن ان کے گویا کہ اس جنتی ہونے کے پیچھے ان کے عمل کو بیان کرنا مقصود ہے کہ وہ کیسے اعمال انجام دیا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا، صحابہ متوجہ ہوئے، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے، ایک ہاتھ میں چھڑی ہے، ایک ہاتھ میں جوتیاں ہیں، اور داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرات ٹپکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو سعد ہیں، تو ایک صحابی رسول نے بعد میں جا کر ان سے پوچھا، اے سعد، نمازیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں، تلاوت ہم بھی کرتے ہیں، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، تہجد ہم بھی پڑھتے ہیں، جہاد میں شرکت ہم بھی کرتے ہیں، تمام اعمال صالحہ ہم بھی انجام دیتے ہیں، لیکن آخر وجہ کیا ہے کہ آپ کو خصوصیت کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو جنتی قرار دیا؟ جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا ہے وہ قابل غور بھی ہے، قابل عمل بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب صبح کرتا ہوں یا شام کرتا ہوں، میں اپنے الفاظ میں آپ کا جواب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں کسی کے حوالے سے، کسی مومن کے حوالے سے، کسی انسان کے حوالے سے نہ کوئی فتور ہوتا ہے، نہ کوئی کینہ ہوتا ہے، نہ حسد ہوتا ہے، نہ جلن ہوتا ہے، کسی اعتبار سے میرا دل کسی مومن کے حوالے سے، کسی انسان کے حوالے سے میرے دل میں ذرہ برابر بھی حسد جلن کسی اعتبار سے نہیں ہوا کرتا ہے۔ میرا دل سب کے لیے صاف ستھرا ہوا کرتا ہے۔ آپ اندازہ کریں یہ وہ عمل ہے کہ جس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس کی وجہ سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنتی ہونے کا اعلان فرمایا، اور اس عمل کی اہمیت کو بتایا گیا کہ اے لوگوں، اپنے دلوں کو صاف رکھو، اپنے دلوں کے اندر کسی کے حوالے سے حسد نہ پیدا کرو، کسی کے حوالے سے اپنے دل کے اندر کوئی میل پیدا نہ کرو، کیونکہ یہ عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ اپنے تمام بندوں سے پیار کرتا ہے، لہٰذا تم اس کے بندے ہو، ضروری ہے کہ تم بھی اس کے تمام بندوں سے پیار کرو، ان سے محبت کرو، ان سے ہمدردی کا اظہار کرو۔ تو ہمیں اپنے روزے، اپنی تلاوت، اپنی عبادت میں اخلاص بھی شامل کرنا ہے اور اپنے دل کو بھی صاف کرنا ہے۔ عزیزان محترم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی زندگی بڑی پاکیزہ ہے، بڑی خوبصورت ہے، ان کے دل بڑے مطمئن ہوا کرتے تھے، بڑے صاف و شفاف ہوا کرتے تھے، اور ہم سب جانتے ہیں ہم اپنے مکان کو کوشش کرتے ہیں حسب طاقت اپنے مکان کو صاف رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس میں رہتے ہیں۔ اب ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمارا دل اللہ کا گھر ہے، ہمارا دل بیت اللہ ہے،
اس میں اللہ کی رحمتیں جو ہیں اترا کرتی ہیں، تو کتنا ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم جس طرح اپنے مکان کو صاف رکھتے ہیں اپنے دل کو اس سے زیادہ صاف رکھیں، کیونکہ ہمارے دل میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ہمارا دل اللہ کا گھر ہے، اللہ کی رحمتوں کا مستقر ہے۔ ضروری ہے کہ دلوں کو پاکیزہ کیا جائے، دلوں کو صاف ستھرا کیا جائے۔ اور دلوں کا میل کیا ہوتا ہے؟ دلوں کا میل یہی تو ہے کہ کسی کے حوالے سے بغض و کینہ رکھا جائے، کسی کے حوالے سے اپنے دل میں عداوت رکھی جائے، نفرت رکھی جائے، جلن اور حسد سے اپنے دل کو مملو کیا جائے۔ یہی دل کا میل ہے جس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ قسم خدا کی یہ میل ہمارے دلوں سے صاف ہو جائے گا، اور پھر ہم رمضان میں روزے رکھیں گے، رمضان میں عبادت کریں گے، اور رمضان میں پروردگار عالم کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر یقین جانیے زمین و آسمان کی اس خلا کو ہمارے گناہ بھر سکتے ہیں، لیکن رب کی رحمت اتنی زیادہ ہے، اتنی وسیع ہے کہ اگر زمین و آسمان کی اس خلا کو ہمارے گناہ بھر بھی دیں تب بھی خداوند عالم کی رحمت ان تمام گناہوں کو دور فرما دے گی، صاف فرما دے گی، اور ہمارے یہاں تک کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ کی روشنی میں ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ جب آپ نیکیوں کو اللہ کی رضا کے طور پر انجام دیں گے تو اللہ ان گناہوں کو، ان تمام تر چھوٹے چھوٹے خطاؤں کو بھی ہماری نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ تو ضروری ہے کہ اپنے دلوں کی صفائی کا اہتمام کیا جائے۔ اور دل کی صفائی کیسے ہوگی؟ کثرت توبہ کی بنیاد پر، رجوع الی اللہ کی بنیاد پر، اور اللہ کی جانب پلٹنے کے احساس و شعور کی بنیاد پر ہمارے دل کی صفائی ہوگی۔ توبہ کی کثرت کی جائے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے ہمارے ہاتھوں پہ تسبیح ہوتی ہے، انگلیوں میں ہم استغفار پڑھتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، مگر حقیقت میں صرف استغفر اللہ پڑھنے سے توبہ حاصل نہیں ہوتی ہے، بلکہ توبہ کی جان یہ ہے، توبہ کا مغز یہ ہے کہ آپ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، آپ اپنی تمام تر کوتاہیوں پر نادم ہو جائیں۔ یہ حقیقتاً توبہ ہے، عزم مصمم ہو کہ جو گناہ ہم سے ہو گئے پروردگار تو معاف کر دے، آئندہ اب یہ گناہ نہیں کیے جائیں گے۔ اس کا نام توبہ ہے۔ اسی لیے تو بزرگوں نے فرمایا کہ ہمارا استغفار بھی استغفار چاہتا ہے، یعنی ہمارا توبہ کرنا، ہمارا استغفار پڑھنا یہ ابھی بڑا کمزور ہے۔ اس میں جان تبھی پیدا ہوگی جب ہم اپنے استغفار کو عزم مصمم کے سانچے میں ڈھالیں کہ مولا مجھ سے جو گناہ ہوئے ہیں، میں نے اپنی ساری زندگی میں جتنی خطائیں کی ہیں، جتنا تجھے ناراض کیا ہے، مولا تو بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بہت مہربان ہے، میں اپنے ساری زندگی کی خطاؤں سے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، میں شرمندہ ہوں اپنے گناہوں پر، میں نادم ہوں اپنی خطاؤں پر، مولا تو غفار ہے، تو ستار ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں نیک بنا دے، ہم سے راضی ہو جا۔ یہ مزاج لے کر، یہ احساس لے کر رب کی بارگاہ میں آپ اگر اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں گے تو رب کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ رب کی رحمت تو منتظر ہے کہ میرا بندہ کوئی آئے میری بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش کا مطالبہ کرے اور میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ سبحان اللہ۔ تو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ضروری ہے کہ سچے دل سے توبہ کیا جائے اور اپنے اعمال کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں خلوص کے ساتھ پیش کیا جائے۔ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت پروردگار عالم نے عطا فرمائی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا حدیث پاک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھتا ہے پروردگار عالم اس پر اپنی نظر رحمت عطا فرماتا ہے۔ اور آپ اندازہ کریں جس پر خدا کی نظر رحمت ہو جائے پھر یقیناً اس بندے مومن پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ جس پر خدا کی رحمت کی نظر پڑ جائے پھر بھلا جہنم کی آگ اسے کیسے جلا سکتی ہے؟ تو ضروری ہے کہ رمضان کے تمام تر صبح و شام کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ ادا کیے جائیں، تمام تر رمضان المبارک کے مہینے کو اس قدر خوبصورت بنایا جائے کہ ہمارے روزے جب رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو اللہ کی رحمت ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اور قبولیت کا معیار ہی یہ ہوگا کہ آپ کے اندر اخلاص کتنا ہے، آپ کے قلب کی صفائی کتنی ہے، آپ کے اندر رب کی رضا پانے کا احساس کتنا ہے۔ یہی اہم چیز ہے عزیزان ملت اسلامیہ۔ تو ضروری ہے کہ ہم اپنے تمام تر دلوں کی میل کو دور کریں اور دلوں کو صاف ستھرا کریں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنی نیت کو خالص کرنا ہے، دلوں کو صاف کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر ضروری ہے کہ ہم اپنے
رمضان المبارک کی برکتوں کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے پورے مہینے کو عبادت و اطاعت کے حوالے سے پابند کر لیں، یعنی رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی اپنی تمام ضروریات سے خود کو فارغ کر لیں۔ ایک نظام الاوقات مرتب کیا جائے کہ ہمیں صبح میں کیا کرنا ہے، ہمیں شام کو کیا کرنا ہے، ہمیں قرآن کب پڑھنا ہے، ہمیں تسبیح کب پڑھنی ہے، ہمیں توبہ اور استغفار کب کرنا ہے۔ اور ہمیں اب ذرا غور کریں کہ رمضان کیسی خوبصورت عبادت ہے کہ انسان روزہ رکھے اور اپنی تجارت بھی کرے، زراعت بھی کرے، دکان پہ بھی جائے، جاب بھی کرے، کوئی پابندی نہیں۔ ذرا غور کریں، دیگر امتوں میں، اگلی امتوں میں اگر بندہ روزہ رکھتا تھا تو اس پر بہت سی چیزیں حرام ہو جاتی تھیں، بہت سی چیزیں ممنوع ہو جاتی تھیں کہ اب روزے کی حالت میں یہ نہیں کر سکتے، روزے کی حالت میں یہ کام نہیں انجام دے سکتے۔ مگر ذرا قربان جائیں، رب کی رحمت کس قدر ہم پر مہربان ہے کہ ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور اپنے ضروری کام بھی انجام دے رہے ہیں، تجارت بھی کر رہے ہیں، زراعت بھی کر رہے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ ہمارا یہ تمام تر اپنی ذات کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے کام کرنا بھی عبادت میں لکھا جا رہا ہے۔ تو ضروری ہے جس طرح رب کی رحمت ہمارے لیے اس قدر وسعت کے ساتھ ہمارے اعمال کو دیکھ رہی ہے، ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر اخلاص کو شامل کریں، اپنے اندر رب کی رضا کا جوہر پیدا کریں، تاکہ آنے والا رمضان صحیح معنوں میں خیر و برکت اور عافیت کے ساتھ گزرے، اور رمضان کی برکتوں سے بعد رمضان بھی ہمارے اندر نیک اعمال بجا لانے کا ایک شعور پیدا ہو جائے، ایک ہمارے اندر جنون پیدا ہو جائے کہ انشاءاللہ ساری زندگی اب جو ہے ہم اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت سے کام ہیں جن کو رمضان میں ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، عبادت تلاوت کے ساتھ ساتھ بندے مومن کے حوالے سے، جیسا کہ ابھی ہم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عرض کیا، ضروری ہے کہ بندگان خدا کے ساتھ ہمارا تعلق بڑا پیارا ہونا چاہیے، ہمارا انداز محبت جو ہے ان کے ساتھ بڑا خوبصورت ہونا چاہیے، اور بندوں کے حوالے سے، اللہ کے بندوں کے لیے ہمارے دل میں کسی طرح کی کوئی برائی، کسی طرح کی نفرت، کسی طرح کی عداوت ہرگز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ ان تمام برائیوں کے ساتھ اپنی عبادت کو، ہمارے سجدوں کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ رمضان کی آمد ہے، ہم سب اپنے آپ کو صحیح معنوں میں تیار کریں، اور عبادت کے حوالے سے بھی تیار کریں، تلاوت کے حوالے سے بھی تیار کریں، یہ عزم مصمم کریں کہ پورا رمضان انشاءاللہ عبادت میں گزاریں گے، پورے مہینے کی تراویح کا انشاءاللہ اہتمام کریں گے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو صحیح معنوں میں عبادت کرنے اور رمضان کے احترام کی بھی توفیق خیر عطا فرمائے۔ رمضان کے صدقے میں مولا ہم سبوں کے تمام گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔